کہاں جا رہی ہو؟ وہ جو جلدی جلدی اپنی تیاری مکمل کر رہی تھی قریب سے آتی عیسیٰ کی سخت آواز پر ڈر کر رہ گئی اور ہاتھ میں موجود اس کا بیگ زمین بوس ہو گیا۔ عیسیٰ نے جواب کا انتظار کیے بغیر اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب گھمایا تو مسکان نے آنکھیں بند کر لیں۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ اپنی اس کزن کی طرح تم بھی میری عزت کا جنازہ نکال سکو گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اگر اس گھر سے ایک قدم بھی میری اجازت کے بغیر باہر نکالا تو جان لے لوں گا۔ عیسیٰ کے منہ سے یہ سخت جملے سن کر اس کا دل چاہا کہ کاش سچ میں اس کی جان نکل جائے تاکہ کم از کم اسے اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا سے چھٹکارا نصیب ہو، لیکن جب وہ بولی تو اس کی آواز آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ میں یونیورسٹی جا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر عیسیٰ کو اچنبھا ہوا۔ کیا اس کی بیوی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی؟ کیوں؟ عیسیٰ نے اپنی حیرانگی چھپاتے ہوئے پوچھا۔ میرا آخری سیمیسٹر رہتا ہے اور میری پہلے ہی بہت چھٹیاں ہو گئی ہیں، اس لیے میں نے آنٹی سے پوچھا تو میری صدا کی بھولی ماں نے تمہیں گھر سے باہر جانے کی اجازت دے دی، یہ سوچے بغیر کہ تم بھی اسی خاندان کا حصہ ہو جس کی وجہ سے پہلے ہی ہماری اتنی بدنامی ہو چکی ہے۔ عیسیٰ نے ایک مرتبہ پھر طنز کا تیر چلایا تو مسکان نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ اور تم نے مجھ سے پوچھنا یا بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ عیسیٰ کا سوال سن کر مسکان کا دل چاہا کہ کہتے، جب تم مجھے اپنی بیوی ہی نہیں مانتے، نہ ہی تمہاری زندگی میں میری کوئی حیثیت ہے، تو کس حق سے میں تم سے اپنے بارے میں کوئی بات کرتی؟ لیکن اس نے جواب دینے کے بجائے سر جھکا دیا۔ جانتی تھی جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سامنے والے پر اس کی کوئی بات اثر نہیں کرنے والی تھی۔ یاد رکھنا، یونیورسٹی کی اجازت ملی ہے تو وہاں جا کر سیدھا گھر واپس آ جانا۔ اگر اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ تم مجھے کبھی نظر آ گئیں تو تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا۔ عیسیٰ نے کہا تو مسکان نے جان بخشی پر شکر ادا کرتے ہوئے جلدی سے اسبات میں سر ہلایا اور زمین پر گرا ہوا اپنا بیگ اٹھا کر فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوسری جانب عیسیٰ اس نئے انکشاف پر خود بھی حیران تھا۔ مسکان کو ناپسند کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عیسیٰ کو لگا تھا مسکان پڑھی لکھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ اس کے سرکل میں چلنے کے لائق نہیں ہے، لیکن اس نئے انکشاف نے اسے گویا خوش کر دیا تھا، اور اس لیے ہی وہ جو فیصلہ کر چکا تھا کہ مسکان کو گھر سے اکیلے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی، تو اس نے اپنا فیصلہ بدل کر مسکان کو یونیورسٹی جانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ غیر محسوس انداز میں مسرور سا کھڑا اپنی انچاہی بیوی کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کو وہ کسی قسم کی اہمیت نہ دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ دوسری جانب مسکان کمرے سے نکلتے ہی دھڑکتے دل کے ساتھ سیڑھیاں اترتی چلی گئی اور اس نے اپنی ساس کے پاس جا کر ہی دم لیا جو کچن میں موجود تھیں۔ عیسیٰ کے برعکس انہیں مسکان بہو کے روپ میں بے حد پسند تھی۔ انہیں تو پہلے ہی مسکان کی کزن سے زیادہ مسکان پسند آئی تھی، لیکن عیسیٰ کی خواہش کے پیش نظر وہ خاموش تھیں۔ البتہ جب عین نکاح کے وقت انہیں اس بات کا علم ہوا کہ ان کی ہونے والی بہو پالر سے حال آنے کے بجائے بھاگ گئی ہے تو انہوں نے فوراً سے پیشتر عیسیٰ کا نکاح مسکان سے کروانے کی حامی بھر لی تھی۔ انہوں نے عیسیٰ کو بھی بہت تاکید کی تھی کہ وہ مسکان کو کسی اور کی غلطی کی سزا نہ دے، لیکن عیسیٰ نے تو وہی کرنا تھا جو اس کا دل چاہا تھا۔ آخر ہانیہ سے اس کی 2 سال تک منگنی رہی تھی اور وہ ہانیہ کے ساتھ زندگی گزارنے کے کئی خواب دیکھ چکا تھا۔ اسے ہانیہ میں ایک آئیڈیل بیوی کی تمام تر خوبیاں نظر آتی تھیں، لیکن وہ اس بات سے انجان تھا کہ ہانیہ کالج کے زمانے سے کسی اور کی محبت میں گرفتار تھی۔ البتہ اس لڑکے کو وقت درکار تھا اور یہی وقت حاصل کرنے کے لیے ہانیہ نے عیسیٰ سے منگنی کر لی تھی، لیکن آخرکار اپنے نکاح کے دن وہ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر پالر سے ہال جانے کے بجائے اس لڑکے کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس بات کا عیسیٰ کو اس وقت علم ہوا تھا جب وہ پالر سے ہانیہ کو لینے گیا تھا اور اسے بتایا گیا تھا کہ ہانیہ تو کچھ دیر پہلے ہی پالر سے جا چکی ہے۔ یہ بات سنتے ہی عیسیٰ کو اپنے آس پاس سب گھومتا ہوا محسوس ہوا، لیکن اس نے تمام تر برے خدشات کو نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی ہال کی جانب موڑ لی تھی۔ وہ خود کو یہی تسلی دے رہا تھا کہ ہانیہ کو شاید اس کے بھائی نے پک کر لیا ہوگا اور وہ ہال میں موجود ہوگی، لیکن اس کی چھٹی حص اسے بار بار سگنل دے رہی تھی کہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے، اور وہی ہوا۔ وہ جیسے ہی ہال پہنچا تو اسے اس کی زندگی کی شاید سب سے بری خبر سننے کو ملی تھی۔ اس کی دلہن غائب تھی اور پھر کچھ ہی دیر میں اسے اپنی ماں اپنے قریب آتی دکھائی دی۔ ان کے چہرے کی چمک اور خوشی دیکھ کر عیسیٰ کے دل میں امیدیں پیدا ہونے لگیں، لیکن انہوں نے جو ہی اس کے قریب آ کر اس سے مسکان کے متعلق بات کی وہ تو گویا ہتھے سے اکھڑ گیا۔
آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں امی؟ آپ جانتی ہیں میں ہانیہ سے محبت کرتا ہوں، میں اس کی جگہ کسی اور کو کیسے دے سکتا ہوں؟ عیسیٰ کا شکست خوردہ لہجہ اس کی والدہ کا دل توڑ گیا۔ بیٹا، لیکن ہانیہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے ہی وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ کیا تم اپنی پوری زندگی اس کی وجہ سے برباد کر دو گے؟ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے عیسیٰ کو راضی کرنے کی ایک اور کوشش کرنی چاہی۔ لیکن امی، مسکان سے کیسے؟ کہاں ہانیہ اور کہاں مسکان؟ اب کہ اس کے لہجے میں مسکان کے لیے حقارت در آئی تھی۔ ایک بار میں نے تمہاری پسند کی لاج رکھتے ہوئے تمہارا رشتہ ہانیہ سے طے کیا تھا، اب تم میرا مان رکھ کر مسکان سے نکاح کر لو۔ مجھے پورا یقین ہے وہ تمہارے حق میں بہت اچھی ثابت ہوگی۔ آخرکار عیسیٰ کو اپنی والدہ کی بات مانتے ہی بنی۔ چند لمحات کا کھیل تھا اور مسکان کو تمام زندگی کے لیے عیسیٰ کے نام کر دیا گیا۔ دوسری جانب مسکان جتنی حیرت زدہ ہوتی کم تھا۔ کہاں تو وہ اپنی کزن کی شادی میں شریک ہو رہی تھی اور اب کہاں اس کی پھپھو نے اس کا ہی نکاح کروا دیا تھا۔ ہانیہ مسکان کی پھپھو ذات تھی۔ مسکان کی والدہ کا اس کی پیدائش کے وقت ہی انتقال ہو گیا تھا اور اس معصوم کو اپنی پیدائش پر ہی منحوس کا لقب دے دیا گیا تھا۔ اس کی والدہ اس کے باپ کی محبوب بیوی تھیں، جن کی جدائی کے باعث انہوں نے مسکان کے سر پر بھی دستے شفقت رکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ انہوں نے ہمیشہ مسکان کو اپنی بیوی سے جدائی کی وجہ سمجھ کر اسے نظر انداز ہی کیے رکھا۔ پہلے پہل مسکان کی پرورش اس کی دادی نے کی، لیکن جب مسکان 7 برس کی ہوئی تو اس کی دادی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اور ان کی وفات کے بعد مسکان گویا تپتی دھوپ میں آ کھڑی ہوئی۔ دادی کی وفات کے کچھ ہی عرصے میں مسکان کے والد نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں آئی تو مسکان کی زندگی گویا کانٹوں پر چلنے جیسی ہو گئی۔ اس گھر میں کوئی بھی نقصان ہوتا یا کوئی شے گم ہو جاتی تو اس کا الزام مسکان پر لگایا جاتا اور پھر سزا کے طور پر یا تو اسے کمرے میں بند کر دیا جاتا یا پھر اس کی سوتیلی ماں اسے کھانا ہی نہ دیتی۔ مسکان جتنی بھی کوشش کرتی وہ اپنے باپ کے دل میں اپنے لیے جگہ نہیں بنا پا رہی تھی، اور پھر انہی دنوں اس کی سوتیلی ماں کے یہاں اولاد کی خوشخبری سننے کو ملی تو اس کے باپ نے مسکان کے منحوس سائے سے اپنی آنے والی اولاد کو بچانے کی خاطر مسکان کو اپنی بہن کے گھر بھیج دیا۔ وہ اپنی بہن کو ہر ماہ مسکان کے خرچ کے طور پر خاصی معقول رقم بھیج دیا کرتے تھے، اور یہ وہ واحد وجہ تھی جس کے باعث مسکان کی پھپھو نے اپنے گھر میں سے جگہ دے رکھی تھی، کیونکہ ہر ماہ باقاعدگی سے ملنے والی یہ معقول رقم ان کی کئی پریشانیوں کا حل تھی۔ البتہ مسکان کی زندگی یہاں بھی اپنی پچھلی زندگی سے کچھ مختلف نہ تھی۔ یہاں بھی اس کے ساتھ وہی سلوک ہوتا تھا جو اپنے باپ کے گھر ہوتا رہا تھا۔ خاص طور پر اس سے 3 سال بڑی ہانیہ کی نظروں میں مسکان کا وجود کانٹے کی طرح چبھتا تھا۔ کہاں تو ہانیہ اس گھر کی اکلوتی بیٹی اور اپنے تمام تر گھر والوں کی توجہ کا مرکز تھی، اور اب اس کی یہ منحوس کزن اس کے مقابلے پر آ گئی تھی۔ حالانکہ ہانیہ بھی مسکان کی اس گھر میں حیثیت سے واقف تھی، لیکن مسکان کی ذہانت اور خوبصورتی ہانیہ کو مسکان سے حسد کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ ان کے گھر جب کبھی کوئی دعوت ہوتی یا مہمان آنے والے ہوتے تو مسکان کو ان کے سامنے جانے کی اجازت نہ تھی، اور مسکان خاص طور پر خود بھی احتیاط کرتی تھی کہ وہ کسی مہمان کے سامنے نہ جائے۔ لیکن اگر کسی دن غلطی سے وہ سامنے آ جاتی تو یہ طے تھا کہ اس روز ہانیہ کے ہاتھوں وہ خوب ذلیل ہوتی اور پھر روتے روتے سو جاتی۔ کئی ماہوں سال اسی طرح بیت گئے۔ اس کی پوری زندگی میں اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھ ایک اچھائی کی تھی کہ اس کی تعلیم کے معاملے میں کوتاہی نہیں کی تھی۔ شاید وہ معاشرے میں اپنی عزت برقرار رکھنا چاہتے تھے، یا جو بھی وجہ تھی، اسے تعلیم حاصل کرنے کی مکمل اجازت تھی۔ یوں بھی مسکان ذہین تھی، لہٰذا کبھی کسی کو اس کی پڑھائی کے متعلق پریشانی بھی نہیں اٹھانی پڑتی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب اس کا شہر کی ایک معروف یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر داخلہ ہو گیا تھا۔ انہی دنوں اس کی کزن ہانیہ کا رشتہ عیسیٰ سے طے ہوا تھا۔ گو کہ مسکان کو اندازہ تھا کہ ہانیہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ خاموش رہنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اپنی منگنی کے بعد بھی مسکان نے ہانیہ کو کئی مرتبہ اپنے بوائے فرینڈ سے بات کرتے اور اس کے ساتھ آتے جاتے دیکھا تھا، لیکن اس نے اپنے لبوں پر کفل ڈال رکھا تھا۔ اس کی یونیورسٹی میں اس کی خوبصورتی کے پیش نظر کئی لڑکوں نے اس کی جانب پیش قدمی کی، لیکن مسکان نے کبھی کسی کی حوصلہ افزائی نہ کی۔ وہ اپنی زندگی کی واحد آزادی خود سے چھیننا نہیں چاہتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اگر غلطی سے بھی اس کا نام کسی کے ساتھ آیا تو اس کے گھر والے اس کا کیا حال کریں گے۔ ہاں، البتہ اب اس کے دل میں ایک ساتھی کی خواہش پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ اپنی زندگی کی سختیوں سے تھکنے لگی تھی۔
اور اسے اب سکون کی تلاش تھی۔ وہ چاہتی تھی اس کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آئے جو اس کی تھکن سمیٹ لے، جو اسے اس کی ناکردہ گناہ کی سزا نہ دے اور اسے منحوس نہ سمجھے، بلکہ اس کے ساتھ پر نازاں ہو۔ لیکن وہ جب بھی یہ سب سوچتی تو ایک درد بھری مسکان اس کے چہرے کا احاطہ کر لیتی اور 2 آنسو پلکوں کی باڑ سے بہہ جاتے۔ کہیں نہ کہیں وہ یہ تسلیم کر چکی تھی کہ ساری زندگی اسے اسی طرح گزارنی ہے۔ اسے اپنی زندگی میں آنے والے شہزادے کا انتظار ضرور تھا، لیکن ساتھ ہی اسے یقین سا تھا کہ اس کے لیے اس دنیا میں کوئی شہزادہ نہیں آئے گا، اور اس کا یہی یقین حقیقت کا روپ دھارے کھڑا تھا جب عیسیٰ نے وہ سور سے الفاظ اس کے کانوں میں پھونکے تھے۔ جو ہی مسکان کی پھپھو کو علم ہوا تھا کہ ان کی بیٹی انہیں دھوکہ دے کر اور ان کی عزت کی پرواہ نہ کر کے گھر سے بھاگ گئی ہے، انہوں نے فوراً مسکان کا نکاح عیسیٰ سے کرنے کی ٹھان لی تھی، اور یہی بات کرنے وہ اپنے بھائی کے پاس گئی تھی۔ بھائی، دیکھیں مسکان آپ کی بیٹی ہے، لیکن سالوں سے اسے پالا میں نے ہے۔ جب تک ہانیہ ہمارے گھر میں تھی تب تک مسکان کا وہاں رہنا سمجھ آتا تھا، لیکن اب وہ جوان ہو چکی ہے، اور یوں جوان لڑکی کا اپنی پھپھو کے سسرال میں رہنا کسی طور مناسب نہیں۔ ویسے بھی عیسیٰ دیکھا بھالا لڑکا ہے، مجھے تو یہی مناسب لگ رہا ہے کہ عیسیٰ اور مسکان کا نکاح کروا دیا جائے۔ اس طرح نہ صرف آپ پر سے بوجھ کم ہو جائے گا بلکہ ہمارے خاندان کی عزت بھی رہ جائے گی۔ ان کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی مسکان کے والد راضی ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی بہن کو مثبت اشارہ دے دیا تھا۔ آخر بیٹھے بیٹھے ان کا بوجھ ختم ہو رہا تھا۔ ان کے گھر سے اس منحوس لڑکی کا سایہ آخرکار ہمیشہ کے لیے جا رہا تھا، اور پھر یہ لڑکی جس نے اس دنیا میں آتے ہی ان کو اپنی محبوب بیوی سے جدا کر دیا اور جو ساری زندگی ان کے لیے خوشی کا باعث نہ بن سکی، آخر وہ کسی کام تو آتی۔ اگر آج اس کا نکاح کر دینے سے ان کے خاندان کی عزت بچ رہی تھی تو کہ برا سودا ہرگز نہ تھا۔ یہی سب سوچتے مسکان کے خاندان والوں نے اس کا نکاح عیسیٰ سے کروانے کی پیشکش کی، جسے عیسیٰ کی والدہ نے فوراً مان لیا اور عیسیٰ کو منانے چلی گئیں۔ مسکان سے پوچھنے کی نہ زحمت کی گئی اور نہ ضرورت محسوس کی گئی۔ جب سب طے پا گیا تو اس کی پھپھو اس کے پاس آئیں اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ کہاں جانا ہے پھپھو؟ کیا ہانیہ کا پتہ چل گیا؟ مسکان نے استفسار کیا۔ پہلے میری بیٹی کو ورگلا کر گھر سے بھگا دیا اور اب معصوم بنی پوچھ رہی ہے کہ ہانیہ کا پتہ چل گیا۔ انہوں نے اس کا بازو زور سے جگڑتے ہوئے جواب دیا تو مسکان چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ پھپھو، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں ایسا کیوں کروں گی؟ مسکان نے نم لہجے میں صفائی دینے کی کوشش کی۔ میرے سامنے زیادہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب پتا ہے مجھے۔ ارے تیری تو پہلے دن سے عیسیٰ پر نظر تھی، جبھی تو میری معصوم بیٹی کو اس لفنگے کے ساتھ بھگا دیا تو نے، اور اب تیری خواہش پوری ہونے والی ہے تو ڈرامے کر رہی ہے۔ ان کی بات سن کر مسکان اپنا رونا بھول کر سن ہو گئی۔ کون سی خواہش پھپھو؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ میری بیٹی کے منگیتر کو ہتھیانے کی خواہش۔ تیرا نکاح پڑھا رہے ہیں ہم عیسیٰ کے ساتھ۔ یہ سن کر مسکان کو اپنے ارد گرد دھماکے ہوتے محسوس ہوئے۔ اگر وہ پچھلے 2 سالوں سے یہ جانتی تھی کہ ہانیہ کسی اور کو پسند کرتی ہے تو یہ بات بھی روزے روشن کی طرح اس پر عیاں تھی کہ عیسیٰ ہانیہ سے محبت کرتا ہے، اور اب ہانیہ کی جگہ لینے کا مطلب کیا تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ اس وقت منع کرنا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی، لیکن جانتی تھی کہ اس کی ایک نہیں سنی جائے گی۔ پھر بھی ایک آخری کوشش کرنے کے لیے وہ اپنے باپ کے پاس جا پہنچی۔ بابا، اس نے آنسو بہاتے اٹک اٹک کر انہیں پکارا تو وہ چونک کر پلٹے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دلہنیں یوں سب کے سامنے دندناتی نہیں پھرتی ہیں بے شرم۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے سنانا شروع کر دیا، لیکن وہ خاموش رہی۔ آج وہ اپنی بات منوانے آئی تھی۔ لیکن بابا، میں تو دلہن نہیں ہوں، دلہن تو ہانیہ تھی نا، مجھے عیسیٰ سے شادی نہیں کرنی ہے۔ اس نے دل مضبوط کر کے کہہ دیا۔ جانتا تھا کہ اتنی آسانی سے تو کہاں میرا بوجھ کم ہونے دے گی۔ ارے نا شکری، اتنا اچھا گھر اور شوہر بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے اور تجھے شادی نہیں کرنی؟ پڑھا لکھا کیا دیا، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ان کی آواز اگر اونچی نہ تھی تو ہلکی بھی نہیں تھی۔ آس پاس ٹیبل پر بیٹھے مہمان گردن موڑ موڑ کر ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ اس کو لے جاؤ یہاں سے، اور اگر یہ نکاح سے انکار کرے تو زہر دے کر اسے یہیں ختم کر دینا۔ اب میں مزید اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے اپنی بہن کو قریب آتا دیکھ کر کہا اور ایک آخری سخت نگاہ مسکان پر ڈال کر پلٹ گئے۔ اس کی پھپھو اسے بازو سے کھینچتے ہوئے برائیڈل روم میں لے گئی اور نہ جانے کہاں سے ایک سرخ رنگ کا دوپٹہ نکال کر اس کے سر پر ڈال دیا۔
سرخ رنگ جو باقی دلہنوں کے لیے شاید محبت کی علامت تھا، مسکان کو اپنے لیے موت کی علامت لگ رہا تھا۔ وہ وہاں سنسی بیٹھی اپنے آس پاس سب کچھ ہوتا دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب اس کی جانب آئے اور اس کے جملہ حقوق عیسیٰ کے نام کر گئے۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی کا شور اٹھا اور اسے لے جا کر عیسیٰ کی گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ نہ وہ کسی سے مل کر روئی اور نہ ہی کسی نے اس کے سر پر دست شفقت رکھ کر اسے تسلی دینے کی ضرورت محسوس کی۔ باپ کی موجودگی کے باوجود وہ اس وقت خود کو یتیم تصور کر رہی تھی۔ اس کا دل شدت سے چاہا تھا کہ کاش اس کی والدات زندہ ہوتیں تو حالات شاید مختلف ہوتے، لیکن اس کی زندگی کی تکالیف ابھی شاید ختم نہیں ہوئی تھی۔ ابھی وہ عیسیٰ کی گاڑی میں بیٹھی گھر بھی نہیں پہنچی تھی کہ عیسیٰ کی والدہ کو کال آئی، جس میں انہیں اطلاع دی گئی کہ ہال سے نکل کر واپس گھر جاتے ہوئے مسکان کے والد کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ خبر مسکان کا دل دہلانے کو کافی تھی۔ حالانکہ اسے اپنے باپ سے کبھی شفقت نصیب نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں ان کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ جو ہی مسکان کو اپنے والد کے ایکسیڈنٹ کا پتہ چلا تو وہ رونے لگی۔ عیسیٰ نے اپنی والدہ کے کہنے پر گاڑی ہسپتال کے راستے پر ڈال دی، لیکن وہاں جا کر انہیں یہ خبر ملی کہ مسکان کے والد ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ چکے تھے۔ اس کی سوتیلی ماں اور گاڑی میں بیٹھے باقی افراد کو بھی چوٹیں آئی تھیں اور وہ سب زیر علاج تھے۔ مسکان کی پھپھو بھی کچھ ہی دیر میں ہسپتال پہنچ گئیں اور انہوں نے مسکان کے ناکردہ گناہوں میں ایک اور گناہ کا اضافہ کر دیا۔ انہوں نے وہاں چیخ چیخ کر سب کے سامنے کہا کہ مسکان اتنی سبز قدم ہے کہ اس کی خوشیوں کا سوچنے کے باعث اس کے والد لقمہ اجل بن گئے۔ شکر تھا کہ مسکان کی ساس ایسی سوچ کی حامل خاتون نہیں تھیں، ورنہ کوئی بعید نہ تھی کہ آج ہی مسکان کو اس کے سسرال والے اس کی سبز قدمی کے باعث گھر لے جانے سے انکار کر دیتے۔ میت کے ساتھ وہ تمام لوگ مسکان کی پھپھو کے گھر آ پہنچے اور وہیں سے اس کے والد کا جنازہ لے جایا گیا۔ عیسیٰ اور ہانیہ کی ولیمے کی تقریب رخصتی کے ایک ہفتے بعد رکھی گئی تھی۔ اب مسکان کے والد کے انتقال کے باعث اس تقریب کو سادگی سے کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ حالانکہ مسکان کی ساس نے تقریب منسوخ کرنے کی تجویز پیش کی تھی، لیکن اس کی پھپھو نے کہا کہ سادگی سے تقریب کر لینی چاہیے۔ ویسے بھی عیسیٰ کے کئی رشتہ دار خاص طور پر ولیمے کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے بیرون ملک سے آنے والے تھے۔ مسکان تو اپنے والد کی وفات کے بعد سے گویا پتھر کی ہو گئی تھی۔ کب اس کی ساس اسے پھپھو کے گھر سے اس کے سسرال لے آئیں، اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے، لیکن جب اس کی حالت میں بالکل سدھار نہ آیا تو اس کی ساس اس کے پاس جا کر بیٹھی۔ مسکان، انہوں نے نرمی سے اسے پکارا تو مسکان نے خالی خالی نظروں کو ان کی جانب گھما کر دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہو بیٹا؟ انہوں نے میٹھے لہجے میں پوچھا تو مسکان کو اس میٹھے لہجے میں سازش کی بو محسوس ہوئی۔ اس سے آج تک اس کی دادی کے علاوہ کسی نے بلا وجہ اتنے پیار سے بات نہیں کی تھی۔ اس نے محض نفی میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ بیٹا، اگر تم چاہتی ہو کہ ہم ولیمے کا فنکشن کینسل کر سکتے ہیں، میں تو یہی چاہتی تھی، لیکن تمہاری پھپھو کی ضد تھی۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ مسکان سوچنے لگی کہ شاید وہ اپنی برادری میں مسکان کو بطور بہو متعارف نہیں کروانا چاہتی ہیں، اس لیے ولیمے کی تقریب منسوخ کرنے کا کہہ رہی ہیں۔ جیسے آپ کی مرضی، اس نے جھکے سر سے جواب دیا۔ امی، پرسوں فنکشن ہے اور سب مہمان بھی آ چکے ہیں، ہم سادگی سے تقریب کر لیتے ہیں۔ پیچھے سے اچانک عیسیٰ نمودار ہوا اور اس کی آواز گونجی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا ایک مرتبہ پھر وہاں سے جا چکا تھا۔ بیٹا، تم ایسے مت بیٹھو، یوں اکیلے بیٹھو گی تو غم ہلکا کیسے ہوگا؟ بلکہ تم میرے ساتھ چلو، ہم چائے بنا کر لان میں چلتے ہیں۔ اپنی ساس کی بات سن کر مسکان اٹھ کھڑی ہوئی اور کچن کی جانب قدم بڑھا دیے۔ چائے بنانے کے بعد جب وہ لوگ لان میں آئے تب مسکان کو علم ہوا کہ اس گھر میں کتنا خوبصورت لان موجود ہے، ورنہ تو چند روز قبل جب وہ رات کے اندھیرے میں اس گھر آئی تھی تو اسے کچھ ہوش نہ تھا، اور اس کے بعد وہ اپنے کمرے اور کچن تک ہی محدود رہی اور اسے لان کے بارے میں علم ہی نہ ہوا۔ لان میں موجود پھولوں کی مہک اور درختوں کی موجودگی نے اس کی طبیعت پر اچھا اثر کیا اور مسکان کئی دن بعد خود کو بہتر محسوس کرنے لگی۔ پھر اس کی ساس چائے کے دوران اس سے یہاں وہاں کی چھوٹی موٹی باتیں کرتی رہیں تاکہ مسکان کا ذہن بٹا رہے۔ عیسیٰ جو اپنی دھن میں مگن گھر سے باہر جا رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر ٹھٹک کر رکا اور پھر سر جھٹکا اور آگے بڑھ گیا۔ پتہ نہیں کیا ضرورت تھی امی کو اس ان پڑھ کو میرے پلے باندھنے کی، نہ عقل ہے نہ سلیقہ۔ اب ساری عمر میری زندگی اجیرن ہوگی وہ الگ،
اوپر سے پیار ایسے جتا رہی ہیں جیسے برسوں پرانی بچھڑی بیٹی مل گئی ہو۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ گاڑی کی آواز پر لان میں بیٹھی خواتین کا دھیان بھی دروازے کی جانب گیا۔ یہ جو میرا بیٹا ہے نا، بہت اچھے دل کا مالک ہے۔ ہانیہ نے اس کا دل توڑا ہے۔ تم جوڑ دینا بیٹا، اگر وہ تھوڑا سخت ہو جائے تو تم معاف کر دینا۔ اس کی بھی غلطی نہیں ہے، اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہوا ہے، لیکن تم یقین کرو، ایک مرتبہ تم اس کے دل میں جگہ بنا لو گی تو وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ مسکان کی ساس نے اسے دیکھتے ہوئے نصیحت کی تو وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ سر ہلانے کے علاوہ اسے آتا ہی کیا تھا۔ پھر یوں ہی 2 دن گزر گئے اور مسکان اور عیسیٰ کے ولیمے کی تقریب آ گئی۔ مسکان گھر میں ہی تیار ہوئی تھی اور وہ سب ہال چلے گئے تھے۔ عیسیٰ نے روایتی انداز میں انٹری کرنے سے صاف منع کر دیا تھا، اس لیے مسکان کو لے جا کر سٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ وہاں سٹیج پر مسکان سے ملنے جو بھی آتا وہ نامحسوس انداز میں یہ ضرور جتا کر جاتا کہ مسکان کو ہانیہ کا چھوڑا ہوا شوہر ملا ہے۔ مسکان کا دل ویسے ہی بھاری ہو رہا تھا۔ یہ باتیں سن کر اسے مزید رونا آنے لگا۔ اسی اثنا میں اسے سامنے سے عیسیٰ اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ اپنا منہ سیدھا کر کے بیٹھو یہاں، اگر میری بیوی بن ہی گئی ہو تو میرے سرکل میں اٹھنا بیٹھنا سیکھ لو۔ یوں منہ بنا کر بیٹھی ہو جیسے ہم نے زبردستی تمہیں یہاں بٹھایا ہوا ہے۔ میری عزت کا تماشا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بظاہر وہ مسکان کے برابر بیٹھا اس سے مسکرا کر کچھ کہہ رہا تھا، اور دور سے دیکھنے والوں کو یہی لگتا کہ وہ اتنا مسکرا کر نہ جانے کون سی محبت بھری باتیں کر رہا ہے، لیکن در حقیقت تو وہ مسکان کو زہرخند لہجے میں باتیں سنا رہا تھا۔ مسکان اس کا لہجہ محسوس کر کے اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی تھی۔ نکاح کے بعد سے یہ اس کی اور عیسیٰ کی پہلی براہ راست گفتگو تھی، اور وہ اس وقت اپنی ولیمے کی تقریب میں بیٹھا اس سے یوں مخاطب تھا تو نہ جانے اس کی آنے والی زندگی کتنی مشکل ہونے والی تھی۔ یہ سب سوچتے مسکان کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ البتہ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کرتی چہرے پر جھوٹی مسکان سجا چکی تھی تاکہ کسی کو اس سے کوئی شکایت نہ ہو۔ پوری تقریب میں عیسیٰ اس کے پاس بمشکل صرف 5 منٹ کے لیے آیا تھا اور تصویریں کھنچوا کر واپس اپنے دوستوں میں چلا گیا تھا۔ وہ یوں اتنے لوگوں کے سامنے اکیلی سٹیج پر بیٹھی بہت عجیب محسوس کر رہی تھی۔ بہت سا وقت صبر سے گزارنے کے بعد بالآخر ولیمے کی تقریب ختم ہوئی تو وہ لوگ گھر واپس آ گئے۔ اس کی ساس اسے اس کے کمرے میں باقاعدہ نئی دلہن کی طرح بٹھا آئی تھی۔ آج ان کا کمرہ دوبارہ سجا ہوا تھا۔ نکاح کے روز تو وہ لوگ سیدھا ہسپتال چلے گئے تھے، لہٰذا آج اس کی ساس نے دوبارہ اہتمام کیا ہوا تھا۔ ساس کے کمرے سے جانے کے بعد اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یوں ہی بیٹھ کر عیسیٰ کا انتظار کرے یا چینج کر لے۔ اسے عیسیٰ کی جانب سے کوئی خوش فہمی نہیں تھی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا یوں سو جانا عیسیٰ کو برا لگے۔ وہ اس وقت اپنے لیے ایک نیا محاذ نہیں کھولنا چاہتی تھی، اس لیے دکھتے سر کے ساتھ وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اور عیسیٰ کمرے کے اندر آیا، لیکن اندر آتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ رخصتی کے بعد سے مسکان کمرے میں موجود صوفے پر سو رہی تھی اور عیسیٰ نے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اب اچانک اسے یوں بیٹھا دیکھ کر عیسیٰ ٹھٹک گیا تھا۔ کچھ دیر وہ دروازے کے پاس ہی کھڑا رہا گویا لفظ جمع کر رہا ہو، اور پھر آگے بڑھتے اس نے مسکان کو مخاطب کیا۔ جسے بیوی کا درجہ دینا تھا وہ تو گھر سے بھاگ گئی۔ میں یہ سمجھوتے کا رشتہ نہیں نبھا پاؤں گا، چینج کر کے سو جائیں۔ عیسیٰ خان کے کہنے پر وہ یتیم لڑکی روتی ہوئی اپنے آنسو اپنے اندر ہی اتارتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہانیہ کے بھاگ جانے پر زبردستی عیسیٰ سے اس کا نکاح کروایا گیا ہے تو وہ ایک جہنم سے نکل کر دوسرے جہنم میں داخل ہو گئی ہے۔ کچھ دیر میں عیسیٰ کپڑے بدل کر واپس آیا تو مسکان ہنوز یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ عیسیٰ قدم قدم چلتا اس تک آ گیا۔ عیسیٰ کو قریب آتا دیکھ کر مسکان مزید خود میں سمٹ گئی۔ عیسیٰ اس کے قریب کھڑا چند پل کچھ سوچتا رہا اور پھر اس کے نزدیک ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرے شام کے رویے کے لیے مجھے معاف کر دینا، لیکن میں ابھی تمہیں اپنی شریک حیات کے طور پر چاہ کر بھی قبول نہیں کر سکتا۔ میں نے یہ زندگی کسی اور کے ساتھ گزارنے کے خواب دیکھے تھے۔ تمہارے جیسی لڑکی کبھی بھی میری آئیڈیل نہیں رہی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میری جانب سے تمہیں کوئی تکلیف نہ ملے۔ اب تم چینج کر کے سو جاؤ۔ عیسیٰ نے سامنے دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تو مسکان اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ایک طرف وہ کہہ رہا تھا کہ وہ مسکان کو اپنی جانب سے کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، اور دوسری جانب اپنے لفظوں سے
اس کی روح پر یوں زخم لگا رہا تھا جو شاید کبھی بھی بھر نہ پاتے۔ کہاں وہ اتنا قریب بیٹھا تھا کہ مسکان ہاتھ بڑھا کر اسے چھو لے، اور پھر بھی وہ مسکان کو خود سے اتنا دور لگ رہا تھا کہ اگر وہ ساری زندگی بھی مسافت طے کرے تو عیسیٰ کے قریب بھی نہ پہنچ سکے۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی غائب دماغی سے اٹھ کر کپڑے چینج کرنے کے لیے آگے بڑھی کہ اپنی ہی میکسی میں اٹک کر گرنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی یا اسے ٹیبل کا کونا لگتا، عیسیٰ نے ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا تھا۔ یوں اچانک گرنے پر مسکان نے آنکھیں بند کر لی، لیکن جب کچھ دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ وہ گرنے سے بچ گئی ہے تو اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی اور خود کو عیسیٰ کی باہوں میں پا کر وہ یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ عیسیٰ کے لیے یہ سارا منظر مسحور کن تھا۔ اس نے مسکان کو سیدھا کھڑا کر کے چھوڑنے کے بجائے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا اور اسے لیے بیڈ کی جانب بڑھنے لگا۔ مسکان نے گرنے کے ڈر سے عیسیٰ کے کالر کو سختی سے جکڑنا چاہا، لیکن جو ہی اس نے عیسیٰ کے کالر کو تھاما تو عیسیٰ گویا کسی خواب کی اسی کیفیت سے جاگا اور اس نے فوراً مسکان کو سیدھا کھڑا کر دیا اور بغیر کوئی بات کیے بالکنی کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا یہ عجیب سا رویہ مسکان کا دل ہزار ٹکڑوں میں توڑ رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں اتنی مشکلات دیکھ چکی تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ اس کا شریک حیات اس کے لیے سکون کا باعث بنے، لیکن اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کی آنے والی زندگی اس کی پچھلی زندگی سے زیادہ کٹھن ثابت ہونے والی تھی۔ اگلے کئی روز یوں ہی عیسیٰ کا دھوپ چھاؤں سا رویہ سہتے گزر گئے۔ کبھی کبھی جب عیسیٰ خود تھکنے لگتا تو وہ مسکان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کر لیتا، لیکن پھر اچانک ہی یوں لگتا کہ وہ کسی خیال سے چونک گیا ہے اور وہ مسکان کے ساتھ تلخ اور اجنبی رویہ اپنا لیتا۔ سردیوں کے دن تھے اور مسکان کی ساس اپنی بہن کی طرف دوسرے شہر گئی ہوئی تھی۔ آج انہیں گئے دوسرا دن ہی تھا کہ عیسیٰ جب آفس سے گھر واپس آیا تو اسے سر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آج آفس سے ذرا جلدی واپس آ گیا تھا اور واپس آ کر حسب معمول کمرے میں جانے کے بجائے لاؤنج میں رکھے صوفے پر ہی بیٹھ گیا اور اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ مسکان کمرے میں موجود اپنی یونیورسٹی کی چھٹیوں کے دوران کروایا ہوا کام مکمل کر رہی تھی جب اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ اپنی چیزیں سمیٹتی باہر آئی تو عیسیٰ کو لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر حیران ہوتی اس کی جانب بڑھ گئی۔ السلام علیکم، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ مسکان نے فکر مندی سے سوال کیا تو اس کی آواز سن کر عیسیٰ نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، لیکن اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے دوبارہ سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں اور انگلیوں سے اپنے ماتھے کو دبانے لگا۔ مسکان چند پل وہیں کھڑی رہی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ یہیں کھڑی رہے یا واپس چلی جائے۔ چند پل مضطرب انداز میں کھڑے رہنے کے بعد وہ واپس جانے کو پلٹی کہ عیسیٰ کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ چائے بنا دو۔ اپنی بات مکمل کرتا عیسیٰ اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنا بیگ اٹھا کر مسکان کے برابر سے نکل کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوسری جانب مسکان کی آنکھیں اس کے خشک رویے پر بھیگ گئیں، لیکن وہ نظر انداز کرتی کچن میں اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ چائے بنا کر وہ کمرے میں آئی تو عیسیٰ بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے آنکھیں موند رکھی تھیں۔ مسکان نے اسے چائے دی اور خود کھانا نکالنے ایک مرتبہ پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ کھانا کھانے کے بعد بھی عیسیٰ کے سر کا درد بہتر نہ ہوا تو وہ مسکان کو سر درد کی دوا لانے کا کہہ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ مسکان اس کے لیے دوا لائی تو اس نے کوہنی کے بل ذرا سا اٹھ کر گولی نگلی اور واپس بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا۔ وہ اپنی انگلیوں سے اپنا ماتھا دبا رہا تھا۔ مسکان کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر ہمت جمع کرتے ہوئے بیڈ کے کنارے ٹک گئی اور عیسیٰ کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ پہلے تو عیسیٰ نے اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے آنکھیں کھولی، لیکن پھر اسے اتنا سکون محسوس ہونے لگا کہ اس نے ذرا سا کھسک کر مسکان کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ عیسیٰ کی اس حرکت پر مسکان کے سر دباتے ہاتھ ساکت ہو گئے تو عیسیٰ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے بند آنکھوں سے اسے سر دبانے کا اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر گزری کہ کمرے میں عیسیٰ کی بھاری سانسوں کی آواز گونجنے لگی۔ مسکان کو جب اس کے سونے کا یقین ہو گیا تو اس نے بیڈ سے اٹھنا چاہا، لیکن اس کی اٹھنے کی کوشش میں عیسیٰ بیدار ہو گیا اور اس نے مسکان کا ہاتھ تھام کر اس کی کوشش کو ناکام کر دیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے خمار آلود لہجے میں پوچھا۔ کچن میں جا رہی تھی، مسکان نے ہلکی آواز میں جواب دیا۔ کیوں؟ اب کہ عیسیٰ نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا اور اپنے برابر میں اس کے لیے جگہ بنائی۔ کچن سمیٹنا ہے اور مجھے ابھی اپنا یونیورسٹی کا کام بھی مکمل کرنا ہے۔ اب کہ مسکان نے وضاحتی انداز میں کہا تو عیسیٰ نے اسے ہلکا سا جھٹکا دے کر اپنے برابر کر لیا۔
صبح کر لینا سارے کام، عیسیٰ نے کہتے ساتھ اس کے گرد بازوؤں کا گھیرا تنگ کر کے اس کے بالوں میں منہ چھپا کر آنکھیں موند لیں۔ عیسیٰ کے اس بے ساختہ عمل پر مسکان کی سانسیں اس کے سینے میں اٹک سی گئیں اور کئی لمحے سے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اسے کیا رد عمل دینا چاہیے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسے عیسیٰ کا ہاتھ حرکت کرتا محسوس ہوا اور آہستہ آہستہ عیسیٰ اس پر مہربان ہوتا چلا گیا۔ صبح مسکان کی آنکھ کھلی تو اس کا سر عیسیٰ کے سینے پر موجود تھا۔ جو ہی گزری رات کے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آئے تو ایک شرمیلی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور فریش ہو کر ناشتہ بنانے چلی گئی۔ ناشتہ تیار کرنے کے بعد جب وہ عیسیٰ کو جگانے آئی تو وہ شیشے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ میں نے ناشتہ بنا دیا ہے، آپ جلدی آ جائیں۔ مسکان نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں آفس میں ہی ناشتہ کر لوں گا۔ عیسیٰ نے جواب دیا تو مسکان کو اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح خشک لگا۔ عیسیٰ تھوڑا سا کھا لیں، میں نے ناشتہ بنا لیا ہے، صرف 5 منٹ لگیں گے۔ اس نے ایک اور بار کوشش کرنی چاہی۔ جب ایک بار کہہ دیا کہ نہیں کرنا ہے ناشتہ تو پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ میری زندگی میں اپنا مقام بھولنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ اب کہ عیسیٰ نے سخت لہجے میں کہا تو مسکان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن اس نے ٹھان لی تھی کہ اب وہ اپنا حق لے کر رہے گی، لہٰذا وہ عیسیٰ کے قریب چلی آئی۔ ایسے بھی کیا کہہ دیا میں نے آپ کو؟ ناشتہ تو آپ میرے ساتھ کر ہی سکتے ہیں، اتنا تو حق۔ ابھی مسکان کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ عیسیٰ کی اس کی جانب مڑا اور انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرنے کے سے انداز میں بولا، کوئی حق نہیں ہے تمہارا مجھ پر، اس گھر میں رہ رہی ہو، اسی کو غنیمت سمجھو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ تنفن کمرے سے نکلتا چلا گیا اور مسکان وہیں کھڑی قسمت کی ستم ظریفی پر آنسو بہانے لگی۔ ایک بار پھر اسے کل کے واقعات یاد آئے تو اسے یوں لگا گویا وہ کل کسی خواب کی کیفیت میں تھی اور آج زندگی نے اسے واپس حقیقت میں لا پٹکا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے کام نپٹاتی یونیورسٹی کے لیے نکل گئی تھی۔ صبح ہوئی بحث کے بعد اس نے بھی عیسیٰ سے بات چیت ضرورت کی حد تک محدود کر دی تھی۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ نہ عیسیٰ سے امیدیں وابستہ کرے اور نہ ان امیدوں کے پورا ہونے پر تکلیف کا سامنا کرے۔ یوں ہی 1 ہفتے تک ان کے درمیان سرد مہری چھائی رہی۔ اسی دوران اس کی ساس بھی گھر واپس آ گئی تو اس کی تنہائی بھی کچھ حد تک کم ہو گئی تھی۔ البتہ میکے والوں نے پلٹ کر پوچھنے کی توفیق نہیں کی تھی اور مسکان جانتی تھی کہ اس کے میکے سے اس کے لیے کبھی کوئی نہیں آئے گا۔ وہ یونیورسٹی باقاعدگی سے جا رہی تھی۔ اس کے امتحانات سر پر تھے اور وہ جلد از جلد اپنا پچھلا کام کور کر لینا چاہتی تھی، لیکن وہ یونیورسٹی جاتی کیسے ہے یہ بات کسی کے علم میں نہیں تھی۔ اس کو یونیورسٹی کی طرف سے اسکالرشپ ملی ہوئی تھی، اس لیے اسے فیس کی فکر نہ تھی اور اپنے باقی اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ یونیورسٹی میں اپنے ہی جونیئرز کو ٹیوشن دیا کرتی تھی۔ اگر عیسیٰ اسے اپنی بیوی نہیں مانتا تھا تو وہ بھی عیسیٰ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس دن بھی وہ یونیورسٹی سے واپسی پر بس اسٹاپ پر کھڑی بس یا رکشے کے آنے کا انتظار کر رہی تھی جب ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ یوں اچانک اپنے سامنے گاڑی کے رک جانے پر مسکان گھبرا گئی اور ذرا دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ گاڑی والے نے گاڑی ایک مرتبہ پھر اس کے سامنے لگا دی اور اس سے پہلے کہ مسکان دوبارہ وہاں سے ہٹتی اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر دیا۔ اپنے سامنے عیسیٰ کو کھڑا دیکھ جہاں مسکان کا ڈر ختم ہوا وہیں سے یہ تشویش ہونے لگی کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ دوسری جانب عیسیٰ تو جتنا حیران ہوتا کم تھا، کہاں اس کے گھر میں اتنی گاڑیاں موجود تھیں اور اس کی بیوی یوں روڈ پر کھڑی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکل آیا اور اپنی حیرانگی کو الفاظ میں ڈھال کر اس نے مسکان سے سوال کیا، گھر میں اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں تو تم یوں سڑک پر کیا کر رہی ہو؟ ڈرائیور نہیں آیا کیا ابھی تک؟ عیسیٰ کا سوال سن کر مسکان اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں آپ کی گاڑی میں آنا جانا نہیں کرتی ہوں، اس نے ہلکے لہجے میں جواب دیا۔ کیوں؟ عیسیٰ نے بے ساختہ پوچھا۔ کس حق سے استعمال کروں میں وہ گاڑیاں یا اس گھر میں موجود کوئی بھی چیز؟ وہ ساری چیزیں آپ کی ہیں اور جب آپ پر ہی میرا کوئی حق نہیں ہے تو ان چیزوں پر حق جما کر میں کیا کروں گی؟ یوں لگتا تھا کہ آج مسکان پھٹ پڑے گی۔ اپنے آس پاس موجود لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس نے بہتے آنسوؤں کے درمیان جواب دیا تو عیسیٰ ساکت رہ گیا۔ اس کے دل میں تکلیف نے سر اٹھایا۔ اسے لگا تھا کہ مسکان کی شادی عیسیٰ سے اس کی امیری کی وجہ سے کروائی گئی ہے، کیونکہ اس کے سسرال والے اتنے امیر خاندان سے رشتہ جوڑنے کا موقع گنوانا نہیں چاہتے تھے، لیکن اس کی بیوی تو اس کے گھر کی کسی آسائش کو استعمال ہی نہیں کر رہی تھی۔ چند پل ساکت کھڑے رہنے کے بعد عیسیٰ نے مسکان کا ہاتھ کلائی سے تھاما اور آگے بڑھنے لگا، لیکن مسکان نے ایک جھٹکے سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔
میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں، کوئی کھلونا نہیں جو جب آپ کا دل چاہا اپنے حق جتا لیا اور جب دل چاہا دور دور کر دیا۔ مسکان جتا کر کہتے ہوئے اس کے سامنے سے ہٹ کر سڑک کی دوسری جانب جانے لگی، لیکن عیسیٰ نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ مسکان نے ہاتھ چھڑوانا چاہا تو عیسیٰ نے اپنی گرفت کو مزید مضبوط کر دیا اور بغیر ایک لفظ ادا کیے وہ مسکان کو لیے گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر دروازہ بند کرتا وہ تیزی سے گھوم کر دوسری جانب آیا اور گاڑی میں بیٹھتے دروازوں کو لاک کر دیا۔ دروازہ کھولیں، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ جیسے پچھلے 1 ماہ سے خود آنا جانا کر رہی تھی تو آگے بھی کر سکتی ہوں۔ نہ جانے مسکان میں آج اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی جو وہ اتنی مزاحمت کر رہی تھی۔ عیسیٰ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا گاڑی چلاتا رہا۔ گھر پہنچ کر جو ہی اس نے گاڑی روکی تو مسکان طوفان کسی تیزی سے گاڑی سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں جا کر اس نے دروازہ لاک کر دیا اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ نہ جانے اسے کس بات پر اتنا رونا آ رہا تھا۔ شاید وہ جانتی تھی کہ آج یوں اس کی فکر کر کے اسے گاڑی میں واپس لانے والا اس کا شوہر اگلے چند ثانیوں میں دوبارہ اس کے لیے اجنبی ہو جائے گا۔ اسے عیسیٰ کی بے رخی تکلیف دیتی تھی۔ وہ اپنی بدقسمتی پر ماتم کنا دیوار سے ٹیک لگائے رو رہی تھی۔ جب عیسیٰ دوسری چابی سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا، مسکان کو یوں روتا دیکھ کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کا آغاز کیسے کرے، لیکن اس نے مسکان کی جانب قدم بڑھائے اور اسے کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ مسکان اسے سامنے پا کر ایک بار پھر رونے لگی۔ چند پل عیسیٰ اسے یوں روتا دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ایک پل کو مسکان ساکت ہوئی اور پھر اس نے عیسیٰ سے الگ ہونا چاہا، لیکن سامنے والے کی گرفت مضبوط تھی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ تم میرے ساتھ سے کبھی محروم نہیں ہوگی۔ عیسیٰ کی ہلکی سی آواز آئی تو مسکان کی آنکھوں سے بہتے سیال میں روانی آ گئی۔ مجھے ایک بار معاف کر دو مسکان، میں تمہیں دی گئی ہر تکلیف کا پورا ازالہ کر دوں گا، آئی پرامس۔ اب کہ عیسیٰ نے اس کی مانگ پر لب رکھے۔ کچھ دیر بعد جب مسکان کی سسکیاں کچھ تھم گئیں تو عیسیٰ نے اسے خود سے الگ کر کے ایک مرتبہ پھر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ عیسیٰ کی پوری شرٹ اس کے آنسوؤں سے گیلی ہو چکی تھی۔ اس نے مسکان کے چہرے پر موجود آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی میں جذب کیا اور اس کا ہاتھ تھامے صوفے کی جانب بڑھا۔ اسے صوفے پر بٹھا کر وہ اس کے مقابل گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ مسکان، تم ایک مرتبہ میری بات سن لو، اس کے بعد اگر تم مجھے معاف نہ کرنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے۔ تم جانتی ہو 2 سال تک تمہاری کزن سے میرا رشتہ جڑا رہا۔ وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ میں اس کے لیے ہر ماہ مہنگے مہنگے تحائف خریدتا تھا، لیکن وہ ان تحائف کو استعمال نہیں کرتی تھی، اور میں جب بھی اس سے پوچھتا تو وہ کہتی کہ تم اس کی ساری اچھی چیزوں پر قبضہ کر لیتی ہو، اس لیے وہ میرے دیے ہوئے تحفے سنبھال کر رکھتی ہے اور شادی کے بعد استعمال کرے گی۔ ہم جب بھی ملتے تھے تو وہ مجھے کہتی تھی کہ تم بہت لالچی اور احسان فراموش ہو اور اس کے گھر پر رہ کر اسی کی جگہ چھیننے کی کوشش کرتی ہو۔ مسکان، میں اس وقت ہانیہ سے محبت کرتا تھا اور تم میرے لیے ایک اجنبی تھی۔ میرے لیے اس کی بات قابل اعتبار تھی، اس لیے جب امی نے مجھے تم سے شادی کرنے کا کہا تو میں نے منع کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ ہانیہ نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، لیکن میں ایک لالچی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یہی لگا تھا کہ تم میرے پیسوں کی خاطر مجھ سے شادی کر رہی ہو، لیکن شادی کے بعد اتنے دنوں تک تمہیں دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ تم تو بہت سادہ زندگی گزار رہی ہو۔ اگر تمہیں آسائشیں چاہیے تھیں تو تم اب انہیں استعمال کیوں نہیں کر رہی ہو؟ میں تم سے اپنا رشتہ شروع کرنے سے پہلے اپنے دل میں موجود ان سوالوں کا جواب جاننا چاہتا تھا، لیکن مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ تم بھی ہانیہ کی طرح مجھے دھوکہ نہ دے دو، اس لیے میں نے تمہیں اپنا پابند کر لیا۔ میں کئی دنوں سے اس بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا تھا اور آج مجھے تمام حقیقت کا علم ہو گیا۔ ہانیہ نے جس لڑکے سے شادی کی تھی اس کے مالی حالات بہت اچھے نہیں ہیں، اس لیے وہ اپنے شوہر سے تنگ آ کر اپنے میکے واپس آ گئی ہے۔ وہ آج میرے آفس آئی تھی اور وہ مجھے ہماری محبت کا واسطہ دے رہی تھی کہ میں اس سے شادی کر لوں اور تم سے مجبوری میں جوڑا گیا رشتہ ختم کر دوں۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ آخر وہ شادی کے روز مجھے چھوڑ کر کیوں گئی تھی تو نہ جانے پچھتاوے یا کس احساس کے زیر اثر اس نے مجھے ساری حقیقت بتا دی کہ وہ مجھ سے لیے گئے تحائف بیچ کر اس لڑکے کو پیسے دیا کرتی تھی، اور اس لڑکے نے ہانیہ سے کہا تھا کہ اس کا کاروبار بہت اچھا چلنے لگا ہے، اس لیے ہانیہ نے اس سے شادی کر لی۔ لیکن جب وہ ہانیہ کو وہ تمام آسائشات نہیں دے سکا جو اسے یہاں مل سکتی تھی تو وہ واپس آ گئی۔ اتنا کہہ کر عیسیٰ خاموش ہو گیا تو مسکان اسے دیکھنے لگی۔ کیا اب وہ مسکان کو چھوڑنے والا تھا؟ کیا اس لیے آج آخری بار وہ اس پر اتنا مہربان ہوا تھا؟ ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔
مسکان نے اپنی طرف سے مفروضے گھڑ کر اسے کہا تو عیسیٰ بھونچکا کر رہ گیا۔ تم یہاں سے کیوں جاؤ گی اور کہاں جاؤ گی؟ عیسیٰ نے بےتابی سے پوچھا۔ اسے لگا مسکان اسے معاف نہیں کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے ہی تو کہا کہ ہانیہ واپس آ گئی ہے۔ مسکان کی آواز میں آنسوؤں کی آنچ شامل تھی۔ ہانیہ واپس آ گئی ہے تو کیا؟ میری بیوی تم ہو۔ مسکان، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ عیسیٰ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ ہانیہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ مسکان کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی تھی۔ نہیں، میں اس سے کیوں شادی کروں گا؟ یوں سوال کیا گیا گویا عقل پر ماتم کیا جا رہا ہو۔ ابھی آپ نے کہا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یاد دہانی کروائی گئی۔ میں نے کہا تھا وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ ویسے بھی محبت تو میں کسی اور سے کرتا ہوں۔ عیسیٰ شوق ہوا۔ کس سے؟ مسکان رہان سی ہو گئی۔ اپنی بیوی سے۔ عیسیٰ اٹھ کر اس کے مقابل صوفے پر آ بیٹھا۔ مسکان کو اس کی بات سمجھنے میں کچھ دیر لگی اور جب اسے سمجھ آئی تو مسکان کا چہرہ لال ہو گیا۔ وہ مسکرا دی تو عیسیٰ نے ایک بار پھر اسے خود سے لگا لیا۔ مسکان اس کے سینے پر سر رکھے آسودگی سے آنکھیں موند گئی۔ بالآخر اس کی زندگی میں بھی سکون آنے والا تھا۔